तब ताबईन और दीगर मुतकद्दिमीन आइम्मा तरीकत। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आइम्मा तरीकत में से शुजाए तरीकत, मुतमक्किन दर शरीयत हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। आप बुलंद हिम्मत, मर्द खुदा और साहिब कमाल बुजुर्ग हैं। आपने हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ तौबा फरमाई। उससे कबल आपने रिया और फसाद बहुत था, मगर अल्लाह ताला ने सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाई। आपने अरसा तक हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से इल्म तरीकत की तहसील फरमाई। चूंकि आप आजमी थे, जबान पर अबूर हासिल ना हुआ, मगर अल्लाह ताला ने आपको मुकर्रब बनाकर मुतअद्दिद करामतों से सरफराज फरमाया। एक रात हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का उनकी खानकाह की तरफ गुजर हुआ। आप इकामत कहकर नमाज मगरिब शुरू कर चुके थे। हजरत हसन बसरी ने उनकी इक्तदा में नमाज न पढ़ी, इसलिए कि आपको उनका तलफ्फुज सही महसूस ना हुआ और ना ही मखारिज की अदायगी ठीक लगी। हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु रात को सोए तो दीदार इलाही हासिल हुआ। आपने बारगाह इलाही में अर्ज किया कि या रब्बुल आलमीन, तेरी रजा किस चीज में है? हक ताला ने फरमाया, ए हसन, तूने मेरी रजा तो पाई लेकिन उसकी कदर न की। आपने अर्ज किया, परवरदिगार, वो कौन सी रजा है? हक ताला ने फरमाया, अगर तू हबीब आजमी की इक्तदा में नमाज पढ़ लेता और सही नीयत करने से तुझे उसकी जुबान न रोकती तो मैं तुझसे लाजिमन राजी हो जाता। मशाइख तरीकत में यह बात मशहूर है कि जब हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु हज्जाज के जुल्म से भागकर हजरत हबीब आजमी अलैहि रहमा की खानका में तशरीफ लाए और हज्जाज के सिपाही ताकुब करते हुए अंदर घुस आए, तो सिपाहियों ने पूछा, ए हबीब, तुमने हसन बसरी को कहीं देखा है? फरमाया, हाँ। सिपाहियों ने पूछा, किस जगह है? फरमाया, मेरे हुजरे में। वो आपके हुजरे में घुस गए लेकिन वहां किसी को ना पाया। सिपाहियों ने समझा कि हबीब आजमी ने मजाक किया है। इस पर उन्होंने दुरुस्त कलामी के साथ पूछा, सच बताओ वो कहां है? उन्होंने कसम खाकर कहा, मैं सच कहता हूं, वो मेरे हुजरे में है। सिपाही 2-3 मरतबा अंदर गए मगर वो हसन बसरी को न देख सके। बिलाखिर वो चले गए। जब हसन बसरी रजी अल्लाह अन्हु हुजरे से बाहर तशरीफ लाए तो फरमाया, ए हबीब, मैं समझ गया कि हक ताला ने आपकी बरकत से उन जालिमों के पंजे से मुझे महफूज रखा, लेकिन इसकी वजह बताइए कि आपने ये क्यों फरमाया कि वो इस हुजरे में है? हजरत हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, ए मेरे मुर्शिद हक, अल्लाह ताला ने आपको मेरी बरकत की वजह से जाहिर नहीं किया, बल्कि सच बोलने की वजह से खुदा ने उनसे मख्फी रखा। अगर झूठ कहता तो अल्लाह ताला मुझे और आपको रुसवा करता। इस किस्म की बकसरत करामतें आपसे मंसूब हैं। हजरत हबीब आजमी रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने पूछा कि किस चीज में रिज़ा इलाही है? आपने फरमाया, ऐसे दिल में जहां निफाक का गुबार तक ना हो, क्योंकि निफाक मुआफिकत के खिलाफ है और रिजा ऐन मुआफिकत है, और यह कि मोहब्बत को निफाक से दूर का भी इलाका नहीं है और ना वो महल रिजा है। महबूबान इलाही की सिफत रिजा है और दुश्मनाने खुदा की सिफत निफाक। इसकी तफसील इंशाअल्लाह दूसरी जगह आएगी। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह आइम्मा तरीकत में से एक बुजुर्ग इमाम तरीकत, नकीब अहले मोहब्बत, जिन्नो इंस की जीनत, हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुसाहिब व मुरीद हैं। तरीकत में आपका बड़ा बुलंद मकाम है। आपकी करामतें और रियाजतें मशहूर व मारूफ हैं। आपके वालिद का नाम दीनार था जो गुलाम थे और आप भी गुलामी की हालत में ही पैदा हुए थे। आपकी तौबा का यह वाकया है कि एक रात आप एक जमात के साथ महफिल रक्स व सुरूद में थे। जब तमाम लोग सो गए तो उस तंबूरे से जिसे बजाया जा रहा था आवाज आई, ए मालिक, क्या बात है, तौबा में देर क्यों है? आपने अपने तमाम दोस्त और अहबाब को छोड़कर हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिरी दी और सच्ची तौबा की और अपना हाल दुरुस्त करके हमेशा साबित कदम रहे। इसके बाद आपकी शान इस कदर बुलंद हुई कि एक मरतबा जब आप कश्ती में सफर कर रहे थे, एक ताजर का मोती कश्ती में गुम हो गया। आपको उसका कोई इल्म न था, लेकिन ताजर ने आप पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। आपने आसमान की तरफ मुंह उठाया। उसी लम्हा दरिया की तमाम मछलियां मुंह में मोती दबाए सतह आप पर उभर आईं। आपने उनमें से एक मोती लेकर उस ताजिर को दे दिया और खुद दरिया में उतर गए और पानी पर गुजर कर किनारे पर पहुंच गए। एक मरतबा आपने फरमाया, मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब अमल में इखलास है, क्योंकि इखलास के साथ अमल करना ही तो वाकई अमल है। इसलिए कि अमल के लिए इखलास का दर्जा ऐसा ही है जैसा जिस्म के लिए रूह। जिस तरह बगैर रूह के जिस्म पत्थर है, इसी तरह बगैर इखलास के अमल रेत का तोदा है। इखलास बातनी अमाल के कबीले से है और ताआत व नेकियां जाहिरी अमाल के कबीले से। जाहिरी अमाल की तकमील बातनी अमाल की मुआफिकत पर मौकूफ है और अमाल बातिना जाहिरी अमाल के साथ ही कदर व कीमत रखते हैं। अगर कोई शख्स
1000 برس تک ظاہری عمل کرتا رہے، لیکن جب تک وہ ظاہری عمل کے ساتھ اخلاص کو نہ ملائے وہ عمل نیکی نہیں بن سکتی۔ حضرت حبیب بن اسلم رائی رحمت اللہ تعالی علیہ، ائمہ طریقت میں سے ایک بزرگ، فقیر کبیر، تمام ولیوں کے امیر، ابو حلم حضرت حبیب بن اسلم رائی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ مشائخ کبار میں آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ تصوف کے تمام احوال میں بکثرت دلائل و شواہد مذکور ہیں۔ آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مصاحب ہیں۔ آپ سے ایک حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ آپ بکریاں پالتے تھے اور فرات کے کنارے بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ کا مسلک خلوت گزینی تھا۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا گزر اس طرف ہو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ تو نماز میں مشغول ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے۔ میں ٹھہر گیا کہ اس بزرگ کی زیارت سے مشرف ہونا چاہیے جن کی بزرگی کا کرشمہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ بڑی دیر تک انتظار میں کھڑا رہا، یہاں تک کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب ارشاد کیا اور فرمایا، کس کام سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، زیارت کے لیے۔ فرمایا، جزاک اللہ۔ اس کے بعد عرض کیا، یا حضرت آپ کی بکریوں سے بھیڑیے کو ایسا لگاؤ ہے کہ وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے؟ فرمایا، ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بکریوں کے پالنے والے کو حق تعالی سے دلی لگاؤ ہے۔ یہ فرما کر آپ نے لکڑی کے پیالے کو پتھر کے نیچے رکھ دیا۔ پتھر سے 2 چشمے جاری ہوئے، ایک دودھ کا اور دوسرا شہد کا۔ پھر فرمایا، نوش کرو۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے یہ مقام کس طرح پایا؟ آپ نے جواب دیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے۔ پھر فرمایا، اے فرزند، موسیٰ علیہ السلام کی قوم اگرچہ ان کی مخالف تھی لیکن پتھر نے انہیں پانی دیا، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجہ میں نہ تھے، جبکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرما بردار امتی ہوں، تو یہ پتھر مجھے دودھ اور شہد کیوں نہیں دے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے دل کو حرص کی کوٹڑی اور اپنے پیٹ کو حرام کی گٹھڑی نہ بنانا، کیونکہ لوگوں کی ہلاکت انہی 2 چیزوں میں مضمر ہے اور ان کی نجات ان سے دور رہنے میں ہے۔ حضرت شیخ کے اور بھی بکثرت احوال اور روایات ہیں۔ اس وقت اسی پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ میری اکثر کتابیں غزنی میں رہ گئی تھی۔ حضرت ابو حازم مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، تب تابعین میں سے ایک بزرگ امام طریقت پیر صالح حضرت ابو حازم مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ مشائخ کرام کے پیشوا اور سلوک و معرفت میں کامل دسترس رکھتے تھے، فقر میں بزرگ اور صادق قدم تھے، مجاہدات میں بڑی محنت و مشقت برداشت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عثمان مکی رحمت اللہ علیہ کو آپ کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ آپ کا کلام مقبول اور تمام کتابوں میں مذکور ہے۔ یہی حضرت عمر بن عثمان روایت کرتے ہیں کہ کسی نے آپ سے پوچھا، آپ کی پونجی کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میری پونجی خدا کی رضا اور لوگوں سے بے نیازی ہے۔ بلا شبہ جو حق تعالی سے راضی ہوگا وہ لوگوں سے مستغنی ہو جائے گا، کیونکہ اس کے لیے سب سے بڑا خزانہ خدا کی رضا ہی ہے۔ غنا سے اس کی مراد حق تعالی سے غنا ہے۔ جو شخص حق تعالی کے ساتھ غنی ہو جاتا ہے وہ غیروں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، وہ اس کے در کے سوا کسی اور کو جانتا ہی نہیں اور ظاہر و باطن کسی حالت میں خدا کے سوا کسی کو پکارتا ہی نہیں۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کو سوتا پایا، چنانچہ میں انتظار میں بیٹھ گیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو فرمایا، میں نے خواب میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے تمہارے لیے مجھے پیغام دیا ہے کہ ماں کے حق کی حفاظت کرنا حج کرنے سے بہتر ہے، لوٹ جاؤ، ماں کو خوش رکھو۔ میں واپس آ گیا اور مکہ مکرمہ حاضر نہ ہوا، میں نے اس سے زیادہ ان کے اقوال نہیں سنے۔ حضرت محمد بن واسع رحمت اللہ تعالی علیہ، تب تابعین میں سے ایک بزرگ امام طریقت، داعیے اہل مجاہدہ، قائم اندر مشاہدہ، حضرت محمد بن واسع رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ یگانہ روزگار بکثرت تابعین کے صحبت یافتہ تھے۔ اکثر مشائخ متقدمین نے آپ سے ملاقات کی اور آپ سے طریقت کے حقائق، الفاظ عالیہ اور ارشادات کاملہ بکثرت منقول ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جس میں مجھے خدا کا جلوہ نظر نہ آیا ہو۔ یہ مقام مشاہدہ کا مقام ہے، کیونکہ بندہ فاعل حقیقی کی محبت میں اس حد تک فائز ہو جاتا ہے کہ وہ جب بھی کسی فعل کو دیکھتا ہے اسے فعل نظر نہیں آتا بلکہ فاعل ہی نظر آتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص تصویر کو دیکھ کر تصویر بنانے والے کے کمال کو دیکھتا ہے، اس کلام کی اصل و حقیقت
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اس قول مبارک پر ہے جبکہ انہوں نے چاند ستارے اور آفتاب کو دیکھ کر کہا تھا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ یہ آپ کے غلبہ و شوق الہی کا حال ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی دیکھا اس میں محبوب ہی کی صفت کا جلوہ دیکھا۔ اس لیے کہ محبوبان خدا جب کسی چیز پر نظر ڈالتے ہیں تو انہیں جہان کی ہر چیز اس کے قہر کا مقہور اور اس کے غلبہ کا اسیر نظر آتی ہے، اور ہستی کے وجود کو اس کے فاعل کی قدرت کے پہلو میں پراگندہ دیکھتے ہیں۔ وہ مفعول کو نہیں دیکھتے بلکہ فاعل کو دیکھتے ہیں، اور تکوین کی حالت میں ناچیز نظر آتے ہیں۔ جب حالت اشتیاق میں اس پر نظر پڑتی ہے تو ان کی نظر مقہور یعنی کائنات پر نہیں پڑتی بلکہ قاہر یعنی کائنات کے بنانے والے ہی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس لیے ان کی نظر مفعول پر نہیں پڑتی بلکہ فاعل ہی کے مشاہدے میں ہوتی ہے۔ مخلوق نظر ہی نہیں آتی بلکہ خالق کا جلوہ ہمیشہ سامنے ہوتا ہے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ مشاہدے کے باب میں بیان کی جائے گی۔ ایک گروہ سے اس مقام میں غلطی واقع ہوئی ہے، وہ رأیت اللہ فیہ کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ میں نے اس میں اللہ کو دیکھا۔ یہ مکان تجزیہ اور حلول کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ بات محض کفر ہے، اس لیے کہ مکان اور جو مکان میں ہو دونوں ایک جنس کے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ فرض کرے کہ مکان مخلوق ہے تو لازم ہے کہ جو مکان میں ہوگا وہ بھی مخلوق ہوگا، اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ جو مکان میں متمکن ہے وہ قدیم ہے تو لازم ہے کہ وہ مکان بھی قدیم ہوگا۔ بہرطور دونوں نظریات فاسد ہیں، خواہ مخلوق کو قدیم کہا جائے یا خالق کو حادث، یہ دونوں باتیں کفر ہوں گی۔ لہذا کسی چیز میں اس کی رویت اس معنی میں جسے ابتدائیہ میں بیان کر دیا گیا ہے، اس میں اور لطائف ہیں جو کسی اور جگہ انشاءاللہ لکھے جائیں گے۔